السائرين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختار لي أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں. سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہے. قابل صد تکریم علماء کرام، فدایان اسلام، توحید و سنت کے متوالوں، صحابہ و اہل بیت کے غلاموں، میرے غیور روشن ضمیر باشعور سنرال کے باسیوں، آج کی یہ بے مثال پروقار، ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں، دلکش کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے مبارک عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے. آج کی اس کانفرنس کے مہمانان گرامی، قائدین اہل و سنت انشاءاللہ جلد آپ کے درمیان میں ہوں گے اور آپ سے تاریخی خطاب فرمائیں گے. مجھے میرے عزیز محترم جناب ملک حافظ ارشد صاحب نے حکم دیا تو ان کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے اپنی حاضری لگوا رہا ہوں. دعا ہے رب کریم سے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، اشتہار پر دیا گیا عنوان سیرت النبی و عظمت صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین. بظاہر یہ دو الگ الگ عنوان ہیں.
سیرت النبی اور عظمت صحابہ، لیکن اگر نبی اور صحابہ کی محبت میں ڈوب کر دیکھا جائے تو یہ الگ الگ دو عنوان نہیں ہیں بلکہ ایک ہی عنوان ہے۔ ہم تک ہمارے پیارے نبی کی سیرت پہنچی ہے صحابہ کرام کے ذریعے۔ صحابہ نہ ہوتے ہم تک ہمارے نبی کی سیرت نہ پہنچتی۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے پیارے نبی کی سیرت شروع بھی صحابہ سے ہوتی ہے اور مکمل بھی صحابہ پر ہوتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو پھر صحابہ کرام کے قدموں میں آنا ہوگا۔ میرے پیارے نبی کی سیرت کے دو حوالے ہیں، ایک حوالہ علمی ہے اور دوسرا حوالہ عملی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا علمی حوالہ قرآن کریم ہے اور میرے نبی کی عملی سیرت کا نمونہ صحابہ کرام ہے۔ چنانچہ ام المومنین صدیق کی صدیقہ بیٹی، زاہد کی زاہدہ بیٹی، عابد کی عابدہ بیٹی، مریم اسلام، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، عفیفہ، طاہرہ، حمیرہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اماں جان سے پوچھا گیا، اے اماں جان ہمیں ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں بتائیے۔ اماں جان نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، اتقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ 30 سپارے، 114 سورتیں، 6000 سے زائد آیتیں میرے نبی کی سیرت ہی تو ہیں۔ قرآن پڑھتا جا، میرے نبی کی سیرت کے بارے میں جانتا جا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، قرآن اگر پھول ہے خوشبو میرے نبی ہیں، قرآن اگر آفتاب ہے روشنی میرے نبی ہیں، قرآن اگر مہتاب ہے مٹھاس میرے نبی ہیں، قرآن اگر اجمال ہے تفصیل میرے نبی ہیں، قرآن اگر متن ہے تشریح میرے نبی ہیں، قرآن اگر مبین ہے بیان میرے نبی ہیں، قرآن اگر تقریر ہے مقرر میرے نبی ہیں، قرآن اگر واعظ ہے واعظ میرے نبی ہیں، قرآن اگر رحمت ہے رحمت للعالمین میرے نبی ہیں، قرآن اگر ہدایت ہے ہادی عالم میرے نبی ہیں، قرآن اگر نور ہے سراج منیر میرے نبی ہیں، قرآن اگر حسن ہے حسین میرے نبی ہیں، قرآن اگر صورت ہے سیرت میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ قرآن میرے نبی کو بیان کرتا ہے اور میرے نبی قرآن کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ آپ جیسے اخلاق
پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے جب اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جوانی دے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والی۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ حسن عطا فرمائیں گے، سیدنا یوسف صدیق اللہ علیہ السلام والا۔ اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اخلاق عطا فرمائیں گے، میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے اخلاق قرآن کی شکل میں بھی موجود ہیں اور احادیث کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ لیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا اخلاق یہ ہیں، سل من قطع، اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑے۔ اور آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، اسے معاف فرما دے جو تجھ پر ظلم کرے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَيْكَ مَنْ أَسَاءَكَ، اس کے ساتھ بھی بھلائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ معلوم ہوا یہ تین باتیں اخلاق کا حصہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو بدلے میں ظلم نہیں کرنا بلکہ اسے معاف کر دینا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھلائی بھی کرنی ہے، احسان بھی کرنا ہے اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ یہ میرے پیارے نبی کے اعلیٰ اخلاق ہیں، اور آپ نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ چنانچہ مکہ فتح ہوتا ہے۔ مکہ کا فتح ہو جانا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ چکا ہے، اور زَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل بھاگ چکا ہے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کبھی بھی حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ چنانچہ میرے پیارے نبی فاتح بن کر، مجاہد بن کر، سپہ سالار بن کر، فرما روا بن کر مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف میں پہنچے۔ اور آپ نے بیت اللہ شریف میں جاتے ہی سب سے پہلے بتوں کو مسمار کیا۔ وہ 360 بت جو خانہ خدا میں رکھے ہوئے تھے، آپ نے ان بتوں کو گرایا، ان بتوں کو توڑا، اور آپ نے بیت اللہ کو بتوں کی نجاست سے پاک فرما دیا۔ اس موقع پر جب آپ فاتح تھے، آپ کے پاس قوت تھی، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس اقتدار تھا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ عام مسلمانوں کی زبانوں پر یہ بات آنے لگی الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تلوار کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ ہم پر مکہ میں بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے انگاروں پر گھسیٹا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا گیا، در سے بے در کیا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ پھر ایک جنگ نہیں 27 جنگیں برپا کی گئی۔ تکلیف پر تکلیف ہے، ظلم پر ظلم ہے۔ میرے پیارے نبی صحابہ کو یہ حکم دیتے ہیں مکہ کی زندگی میں فاعفو واصفحو، معافی سے کام لو، صبر سے کام لو، درگزر کرو۔ ہمارا وقت بھی آئے گا، ہمارا دور بھی آئے گا، اب یہ انقلاب آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آپ مدینہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اے میرے محبوب پیغمبر، مکہ کی زندگی میں صبر ہی صبر تھا،
اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب مدنی زندگی شروع ہو چکی ہے، اب مدنی کی زندگی میں جہاد ہی جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد۔ پوری مدنی زندگی جہاد ہی جہاد۔ میرے نبی کی زندگی دو حصوں پر منقسم ہے، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں تبلیغ ہی تبلیغ ہے، 13 سال مکہ میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ حکم یہ تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم آپ کی ذات پر جو وحی اتار رہے ہیں، جو کلام اتار رہے ہیں، جو قرآن اتار رہے ہیں، آپ اس وحی کی، قرآن کی تبلیغ کیجئے، اور فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی مسئلہ توحید کو کھل کر بیان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے۔ توڑ پیدا ہوتا ہے، ہو جائے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، ہو جائے، اپنے برائے ہوتے ہیں، ہو جائے، جاننے والے بیگانے بنتے ہیں، بن جائیں دوست دشمن بنتے ہیں، بن جائیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ میرے نبی مسئلہ توحید کو کھول کر ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کی عزتوں کے گرد گرد پہرا دینا یہ عرش والے کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ سن 8 ہجری میں مسلمان محکوم سے حاکم بن گئے، مسلمان مجبور سے جابر بن گئے، مغلوب سے غالب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جو مشن دے کر بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے سر پر تاج رسالت اس لیے سجایا ہے کہ آپ رسول بن کر اللہ کے دین کو دنیا بھر کے دینوں پر غالب فرما سکیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، دین کا غلبہ ہو گیا، صحابہ کی زبانوں پر یہ جملے آئے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج احتساب کا دن ہے، آج مواخذے کا دن ہے، آج پکڑ کا دن ہے، آج گرفت کا دن ہے، آج سزا کا دن ہے۔ جب یہ جملے رحمت کائنات پیغمبر کے مبارک کانوں میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، مکہ فتح ہو گیا، میں فاتح بن گیا، لیکن سنو، میں اخلاق عظیمہ کے اعلیٰ درجے پر ہوں۔ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ بدلے کا دن نہیں ہے، آج یہ ہے میرے نبی کے اخلاق عالیہ، یہ ہے میرے نبی کے اخلاق عظیمہ۔ اور آپ نے فرمایا، انتم الطلقاء، اے مکہ کے چودھریوں، مکہ کے وڈیروں، جاگیرداروں، تم اب تک ہم پر ظلم کرتے رہے، ہم سہتے رہے، ہم نے میدان نہیں چھوڑا، ہم نے استقامت کا راستہ اختیار کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا، فتوے لگے، میدان نہیں چھوڑا، پتھر مارے گئے، میدان نہیں چھوڑا، وجود کے ٹکڑے کرا لیے، میدان نہیں چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی، میدان نہیں چھوڑا، میدان میں کھڑے رہے۔ میرا رب کا یہ وعدہ تھا، جب ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی تھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، میرے رب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مکہ فتح ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب آ چکی اللہ کی طرف سے فتح اور مدد اور میرے نبی کے اخلاق، جب آپ نے اپنے دشمنوں کو عام معافی دی اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جو معاملہ میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کیا، گھر سے بے گھر کیا، کنویں کی تاریکی میں ڈالا اور پھر کنویں سے نکال کر کھوٹے سکوں کے بدلے میں قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ایک دن کی بات نہیں، ایک مہینے اور سال کی بات نہیں، 40 سال کا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدائی میں گزارا، مصائب میں گزارا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزتوں کے تاج پہنائے، مصر کے تخت پر بٹھا کر شاہی بادشاہ بنایا۔ اب وہی بھائی غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس یوسف کو ہم نے نیچا کرنے کی کوشش کی تھی، آج اللہ نے اس یوسف کو اتنا اونچا کر دیا ہے، وہ بادشاہ ہے اور ہم اس کے سامنے گدا ہیں۔ سوالی ہیں، جب معاملہ کھلا، بھائیوں کو پتہ چلا یہ عزیز مصر ہمارا بھائی یوسف ہی ہے۔ انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا ہاں انا یوسف، میں وہی یوسف ہوں جس کی تم داستان بھی ختم کر چکے تھے، جس کا قصہ بھی تم ختم کر چکے تھے۔ تمہارے وہم و گمان میں یہ تھا کہ یوسف کو مدتیں ہو گئی، یوسف اب اس دنیا میں نہیں رہا، ہوگا بھی صحیح تو کسی کا غلام ہوگا، غلامی کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ سنو، آج اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میں چاہوں تو تم سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، میں پچھلی باتوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ لا تثریبا، کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مکہ فتح ہوا تو میرے نبی نے بھی فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، پچھلی باتوں کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، قرآن میرے نبی کے اخلاق ہیں، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن پڑھیے، میرے نبی کی سیرت کو جانیے۔ قرآن یہ میرے نبی کی سیرت کا علمی حوالہ ہے۔ کون سا حوالہ ہے؟ بولے محبت سے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مہمان خطیب ہمارے تشریف لا چکے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کے 2 حوالے ہیں۔ کتنے حوالے ہیں؟ 2۔ پہلا حوالہ علمی ہے اور وہ قرآن ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا دوسرا حوالہ عملی ہے اور وہ صحابہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ میرے نبی کی سیرت کو علمی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے، اور میرے نبی کی سیرت کو عملی شکل میں دیکھنا ہے تو صدیق، فاروق، عثمان، علی، حیدر، امیر معاویہ کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ جو صحابہ کے قدموں میں آ گیا اسے نبی کی سیرت عملی شکل میں مل جائے گی، اور جو صحابہ کے قدموں میں نہیں آیا اس کے پاس نبی کی سیرت نہیں آ سکتی۔ نبی صحابہ کے پاس ہے اور سیرت میرے نبی کی صحابہ کے پاس ہے، لہذا صحابہ کے قدموں میں آنا پڑے گا، پھر نبی تک جانا پڑے گا۔ محترم دوستو، سیرت اگر علمی شکل میں صداقت کا نام ہے تو عملی نمونہ حضرت ابو بکر ہے، سب کہہ دو رضی اللہ۔ سیرت اگر عدالت کا نام ہے تو عملی نمونہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیرت اگر سخاوت کا نام ہے، عملی نمونہ
دوہرے داماد نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیرت اگر شجاعت کا نام ہے، عملی نمونہ فاتح خیبر، بدر و احد کے غازی، یمن کے قاضی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیرت اگر شہادت کا نام ہے تو عملی نمونہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آگے بڑھ کر میں کیوں نہ بات کروں اس صحابی کی جس صحابی پر میرے نبی نے اعتماد کیا، جس صحابی کو میرے نبی نے اپنا میر منشی بنایا، اپنا قلم حوالے کیا، وہ امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے میرے نبی کے حکم سے قرآن کو لکھا. اور ابھی میں نے ذکر کیا قرآن میرے نبی کی علمی سیرت کا حوالہ ہے. میرے نبی کی علمی سیرت کو لکھا ہے حضرت امیر معاویہ نے. اگر واقعی قرآن پر ایمان ہے، قرآن کو میرے نبی کی سیرت مانتے ہو، تو میرے بھائی دعوت دے رہا ہوں، پھر ان کاتبوں کی عظمت کو بھی ماننا ہوگا جن کو قلم میرے نبی نے حوالے کیا اور پھر ان ہاتھوں نے رب کے قرآن کو لکھا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، قرآن خود دہائیاں دیتا ہے. 30واں سپارہ سورۃ عبسہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن جن صحیفوں میں ہے وہ صحیفے بھی عزت والے، اور قرآن جن ہاتھوں میں ہے وہ ہاتھ بھی عزت والے. جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ کسی خائن کے نہیں ہو سکتے، وہ ہاتھ کسی اقربا پرور کے نہیں ہو سکتے، وہ ہاتھ کسی حکومت کے پجاری کے نہیں ہو سکتے. وہ ہاتھ ہو سکتے ہیں تو ایک صحابی کے ہو سکتے ہیں. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، میرے نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں. کوئی ایک صحابی بھی ظالم نہیں. بولو بھائی، کوئی ایک صحابی بھی جو سنی ہوگا، جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہوگا، وہ کبھی بھی میرے نبی کے کسی بھی صحابی کے بارے میں دل میں میل لے کر نہیں. لیکن جس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہوں گے، جس کے اندر رافضیت کے جراثیم ہوں گے، باقی صحابہ کا تو وہ احترام کرے گا، لیکن جب بات حضرت امیر معاویہ کی آئے گی تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی بے رخی سے لے گا. لہذا معاویہ کا نام یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہے. حضرت امیر معاویہ کا نام کیا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، کون حلالی ہے اور کون حرامی. یہ کس کا لطفہ ہے؟ عقیدے کی بھی حلت کی بات اگر کی جائے کہ کس کا عقیدہ حلالی ہے، کون ایمان کے معاملے میں حلالی ہے، تو پھر حضرت امیر معاویہ کی ذات کسوٹی ہے. جس کا دل حضرت امیر معاویہ کے لیے صاف ہے وہ ایمان پر قائم ہے، اور جس کے دل میں حضرت امیر معاویہ کا بغض ہے اس کا دل ایمان سے محروم ہے. مومن کے سینے میں نبی کے صحابی کا بغض نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، وہ معاویہ جسے میرے نبی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. ایک حدیث میرے نبی نے فرمایا یبعث اللہ تعالی یوم القیامہ علیہ رداء من نور. دن قیامت حضرت معاویہ جب اٹھیں گے تو ان پر نور کی چادر ہوگی. چادر ہوگی، نور کی چادر ہوگی. میں نے قرآن کی آیت پڑھی خطبے میں، تمہید یہ ہے میری،
سیرت النبی اور عظمت صحابہ، یہ ایک ہی عنوان ہے، یہ دو عنوان نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت کے دو حوالے، ایک علمی حوالہ جو قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور دوسرا عملی حوالہ جو صحابہ کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ الفتح آخری رکوع 26واں سپارہ یہ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مولا دلیل، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رسول تسلیم کریں، اس کی کوئی دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، دلیل وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ دلیل کون لوگ ہیں؟ بولو بھائی، میرے نبی کے جو آج بھی روزے میں ساتھ ہیں، آج بھی روزے میں ساتھ ہیں۔ کچھ بدبختوں نے فیصل آباد میں حضرات شیخین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی، ویڈیو نیٹ پہ موجود ہے۔ اس ظالم نے، اس بدبخت نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا نام لے کر کہا یہ مسلمان نہیں، کافر کا لفظ اس نے کہا۔ یہاں قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں اس ملک کو بیرونی طاقتوں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ ہم الحمدللہ پاک فوج سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں پاک فوج پر فخر ہے، لیکن پیمانہ ایک ہونا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہمارا یہ آج کی اس کانفرنس میں مطالبہ ہے کہ فیصل آباد کے جن بدبختوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ مجمعین کی بدترین گستاخی کی، انہیں فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ جو اس کی تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ صحابہ لاوارث ہو نہیں ہے۔ جو گندی نالی کا کیڑا اٹھے گا اور صحابہ پر بھونکے گا، میرے بھائیوں صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ کلمہ پہنچا صحابہ کے ذریعے، نماز پہنچی صحابہ کے ذریعے، روزہ پہنچا صحابہ کے ذریعے، حج پہنچا صحابہ کے ذریعے، جہاد پہنچا صحابہ کے ذریعے، قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، میرے نبی کی سیرت پہنچی صحابہ کے ذریعے، میرے نبی کی رسالت پہنچی، نبوت پہنچی، رحمت پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور دلیل والذین معہ، وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے ساتھ تھے۔ مولا ان ساتھیوں کی ذرا صفات بھی تو بتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی کے جو سچے وفادار تھے، رضاکار تھے، حبدار تھے، جانبدار تھے، شاگرد تھے، مقتدی تھے، مرید تھے، غلام تھے، وہ کافروں پر سخت تھے اور آپس میں شیر و شکر تھے۔ آپس میں کیا تھے؟ قرآن نے مخالفین کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا۔ آج ایک ہی بیانیہ ہے کہ جی انہوں نے بڑے ظلم کیے، معاذ اللہ یہ ظالم تھے، اہل بیت پر ظلم کرتے رہے، لیکن قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں مہربان، صحابہ بولو بھئی رحماء بینہم، آپس میں مہربان۔ جب یہ اجتہادی خطا ہوئی، جنگ کی نوبت آئی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، دوسری طرف حضرت علی کی فوج، وجہ کیا بنی؟ وجہ حضرت عثمان کا قصاص۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان کا قصاص۔ حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، کرسی کا جھگڑا نہیں تھا،
مطالبہ یہ تھا کہ میرے نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا ہے، لہذا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ اور حضرت عثمان کا خون وہ عظیم خون ہے جس خون کا بدلہ لینے کے لیے خود میرے پیغمبر نے اپنا خون پیش کیا، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر اپنا خون پیش کیا۔ پڑھ قرآن، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا۔ یہ عثمان کے خون کی بیعت تھی، اللہ بھی اس بیعت میں شریک ہوا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی آپ کے ہاتھ پر صحابہ کا ہاتھ ہے۔ اور آخر میں میرے نبی نے فرمایا عثمان چونکہ موجود نہیں تو آپ نے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے، سب سے اوپر عثمان کا ہاتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی صحابہ کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ، پھر آپ کے ہاتھ پر حضرت عثمان کا ہاتھ، اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر عرش والے رب کا ہاتھ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی ہے، جھگڑا صرف قصاص عثمان کا تھا۔ حضرت علی بھی قصاص عثمان سے متفق تھے، حضرت امیر معاویہ بھی قصاص عثمان سے متفق تھے۔ باہمی کوئی نزاع نہیں تھا، کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی۔ جب روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو کہ آپ کی حضرت علی سے ناراضگی ہو گئی ہے، جنگ ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے اتریں اور آپ کے ساتھ مل کر حضرت علی کا مقابلہ کریں۔ سنیے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا قلعہ پر روم، اے روم کے کتے، کیا کہا؟ اے رومی کتے، خبردار اگر تو نے میرے بھائی علی کی طرف قدم بڑھایا تو علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ علی کے لشکر کا پہلا سپاہی آپس میں محبتیں تھی یا دشمنیاں تھی؟ آپس میں دوستیاں تھی یا دشمنیاں تھی؟ لہذا یہ بیانیہ قابل قبول نہیں۔ قرآن کا بیانیہ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی۔ علی معاویہ، بولے میرے ساتھ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ سبحان اللہ۔